آج ہم فیض الادب اول شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ چلیے دیکھیے، اس کتاب کا نام فیض الادب ہے، اور یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ تو یہ کتاب جو حضرات عربی بولنے، عربی سمجھنے اور عربی کا ترجمہ کرنے اور اردو کی عربی بنانے کا شوق رکھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہترین، عمدہ، جید کتاب ہے۔ عربی کا شوق رکھنے والوں کے لیے اس کتاب کے ذریعے آپ کو عربی بولنا آئے گی، اور عربی کا اردو میں ترجمہ کرنا آئے گا، اور اردو کا عربی میں ٹرانسلیشن کرنا آئے گا۔ ٹھیک، اچھا، اس کتاب کو جو تالیف کیا ہے تو وہ حضرت علامہ مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی مصباحی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے۔ چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں سبق پہلا۔ دیکھیے، یہ ہیڈنگ ڈل رہی ہے، بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح، یعنی یہ اصطلاحات ہیں، کچھ نام ہیں، ان کی تعریف ہیں، تو یہ آپ کو اصطلاحات اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے فن میں انہی اصطلاحات سے بحث ہوگی، بار بار یہی آئیں گی کہ یہ کیا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یعنی جو یہ لکھ رہی ہیں کہ مسند الیہ ہے، مسند ہے، جملہ، مبتدا، خبر، ان تمام چیزوں سے بحث ہوتی ہے، اور اسی کتاب میں انشاءاللہ ہم ترکیب بھی کریں گے، تو آپ سے اس عربی کی ترکیب کرنا بھی آئے گی۔ ٹھیک، چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح۔ اچھا، دیکھیے، مسند الیہ، تو پہلے سمجھ لیجیے، مسند الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اسناد کر دی گئی ہو، جس کی طرف نسبت کر دی گئی ہو، نسبت۔ جیسے ہم نے کہا کہ کیا کہا، زید عالم، زید عالم ہے، تو ہم نے زید کی طرف عالم ہونے کی نسبت کر دی۔ ٹھیک، تو زید کیا ہے یہاں پر؟ مسند الیہ ہے۔ تو اب آپ صرف لفظ سے سمجھ جائیں، جس کی طرف نسبت کر دی گئی ہو۔ دیکھیے تعریف، دیکھیے، مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ اچھا، نیچے مسند، مسند وہ چیز ہے جو دوسروں کے لیے ثابت ہو۔ مسند الیہ جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، اور مسند وہ چیز ہے جو دوسروں کے لیے ثابت ہو۔ ٹھیک، دیکھیے مثال خود دے رہے ہیں، جیسے زید ہوشیار ہے، تو دیکھیے اس مثال میں زید جو ہے یہ مسند الیہ، اور ہوشیار یہ مسند ہے۔ ٹھیک، اور دوسری مثال دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر پڑھا بکر نے، تو اس مثال میں پڑھا یہ مسند اور بکر مسند الیہ ہے۔ ٹھیک، اچھا، تیسری مثال دیکھیے، جیسے دیکھا گیا چاند، دیکھیے اس مثال میں دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ جس کی طرف اسناد کی جائے کسی چیز کی، یعنی اسم، وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جس چیز کی نسبت کی جائے، اسناد کی جائے، وہ مسند ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ جیسے مثال کے طور پر کیا ہے، عاصم لکھنے والا ہے، تو اس میں لکھنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ لکھنے والا کون ہے؟ عاصم ہے، تو عاصم کیا ہوا؟ مسند الیہ ہوا، اور لکھنے والا یہ مسند، لکھائی کیا ہوئی؟ مسند ہوئی۔ ٹھیک، اچھا، نیچے دیکھیے، جملہ، جملہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ جملہ کیا ہوتا ہے؟ تو جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں۔ جیسے زید ہوشیار ہے، یہ پورا ایک جملہ ہوا، پورا ایک سینٹنس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے پڑھا بکر نے، تو یہ پورا ایک جملہ ہوا، پورا ایک سینٹنس ہوا۔ دیکھا گیا چاند، یہ بھی ایک پورا جملہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی بولیں گے، مثال کچھ بھی لے لیجئے، جیسے خالد لکھتا ہے، یہ جملہ ہوا۔ غلام نبی پڑھتا ہے، یہ پورا ایک جملہ ہوا۔ تو یہ سب پورا ایک سینٹنس ہے، تو یہ جملہ ہوتا ہے۔ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ بولتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، مبتدا، مبتدا یعنی جس سے ابتدا کی جائے اسے مبتدا ہوتا ہے، یعنی جس سے ابتدا کی جائے۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی
ہو اور مسند الیہ ہو، ٹھیک، لفظی عامل سے خالی، یا کیونکہ شروع میں جو عامل آتے ہیں نا، کیونکہ نحو کے عامل 100 ہیں، تو پہلے کوئی جر دینے والا آتا ہے، کوئی نصب دینے والا آتا ہے، کوئی رفع دینے والا عامل آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان تمام عاملوں سے خالی وہ کوئی بھی عامل نہ آئے تو وہ مبتدا ہوگا. جیسے زید عالم، تو زید سے پہلے کوئی لفظ ہے نہیں ہے نا، اور زید میں کون عمل کر رہا ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، تو زید جو یہاں پر مبتدا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لفظی عامل سے خالی ہے، یعنی لفظاً کوئی ایسا عامل نہیں ہے عمل کرنے والا جو اسے رفع یا نصب یا جر دے رہا ہو، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو یہ مبتدا اس لیے مبتدا ہے. اور مسند الیہ آپ نے سمجھ لیا، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اسناد کی جا رہی ہے، تو وہ اس لیے مسند الیہ. ٹھیک. اچھا، خبر وہ لفظ ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند ہو، مسند الیہ نہ ہو بلکہ کیا ہو، مسند ہو، مسند. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے زید نمازی ہے، تو دیکھیے اس مثال میں زید مبتدا ہوا اور نمازی خبر ہے. کیوں؟ کیونکہ نمازی کی نسبت زید کی طرف ہی گئی، جو کہ زید ایک نام ہے ایک ذات کا، تو جس چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے، اور جس چیز کی جاتی ہے وہ مسند ہوتا ہے اور خبر ہوتا ہے. اچھا چلیے نیچے دیکھیے، رفع کسے کہتے ہیں؟ حالت، آپ سنو تو حالت رفع میں ہی آتا، حالت رفع میں. تو یہ رفع ہوتا کیا ہے؟ تو دیکھیے رفع کے اندر آتا ہے ضمہ، الف اور واو کو کہتے ہیں. رفع کسے کہتے ہیں؟ ضمہ، الف اور واو کو. یعنی حالت رفع میں کبھی کبھی ضمہ بھی آتا ہے، اور کب آتا ہے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے آگے. اور حالت رفع میں الف بھی آ جاتا ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن الف یعنی رفع کس کی علامت ہے؟ فاعل، یعنی فاعل بنتا ہے. تو جو فاعل بن رہا ہے اس پر کبھی ضمہ آتا ہے، وہ کبھی الف بھی ہوتا ہے. الف کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. اور واو بھی آتا ہے حالت رفع میں. آتا کیسے ہے تو وہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. اور کیوں آتا آپ اس ٹینشن میں نہ پڑیں. انشاءاللہ پہلے ان کو مسائل کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تو وہ سب باتیں انشاءاللہ بعد میں واضح طریقے سے آپ کو معلوم ہو جائیں گی کیوں آتا ہے، کیا ہے. تو اس چکر میں پڑھیں آپ، پہلے اس کو یاد کریں پہلے. ٹھیک. اچھا نیچے دیکھیے مرفوع کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئے. کیوں؟ رفع کی علامت کیا؟ ضمہ، الف اور واو رفع کی علامت ہے نا. تو جس پر ضمہ آئے گا یا الف ہوگا یا واو ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ مرفوع کہلائے گا. جیسے المسلم، دیکھو کیا آیا لاسٹ میں؟ ضمہ آیا. مسلم پیش آیا کہ نہیں آیا؟ تو پیش جو ہے یہ ضمہ ہے. المسلمانی، تو دیکھیے مسلمہ الف آیا نہیں آیا، نون سے پہلے الف، مسلمہ تو یہ الف ہے تو یہ مرفوع ہے. المسلمون تو یہ واو کیا ہے؟ یہ بھی رفع کی علامت ہے، ٹھیک، تو اس لیے مرفوع ہے. ابو زیدین، تو ابو میں واو آیا نہیں آیا، ٹھیک میں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم مرفوع کہلاتے ہیں، یہ رفع کی علامت ہے. سمجھیں؟ انشاءاللہ آپ اور سمجھیں گے نحمیر کتاب میں اور واضح طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے، لیکن آپ اس کو یاد کر لیں تبھی آپ سمجھیں گے. آگے نیچے دیکھیے تنبیہ، خبردار، ہوشیار. تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار، ہوشیار. جو بات آنے والی کوئی آسان نہیں ہے بلکہ اہم بات ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، اس لیے تنبیہ بولا جاتا ہے. دیکھیے کہہ رہے ہیں مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں. ویسے نحو میں، نحو میر میں آپ علم اور ہدایت النحو، کافیہ، شرح جامی آپ جو پڑھیں گے انشاءاللہ آگے اسی طریقے سے آپ ثانیہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ثالثہ پڑھیں گے، رابعہ پڑھیں گے، تو اس طریقے سے آتا رہے گا، اس میں وضاحت ہوتی رہے گی. مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں، لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 کا استعمال کیا گیا ہے. 8 میں سے 6 کا استعمال کیا گیا ہے. اچھا وہ ہیں کیا 6؟ اور وہ یہ ہیں کیا؟ مبتدا، یہ بھی مرفوعات میں سے آتا ہے. خبر یہ بھی مرفوع ہوتی ہے. فاعل یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. نائب فاعل یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. ان وغیرہ کی خبر یہ بھی مرفوع ہوتی ہے. جیسے ان زیدن قائمون، شک زید کھڑا ہے، تو قائمون ان وغیرہ کی خبر. کانا وغیرہ کا اسم، آپ سمجھ رہے ہوں گے یار ان وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا یہ کیا میٹر ہے یار، یہ کیا پرابلم ہے. تو انشاءاللہ آپ ٹینشن مت لیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، سمجھ میں آئے گا آگے آئے گا. ٹھیک. تو یہ کیا ہے؟ مرفوعات ہیں. اس کو مبتدا، خبر، نائب فاعل، ان وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم، یہ 6. اچھا نیچے دیکھیے آپ، یہ نصب کسے کہتے ہیں؟ یعنی منصوب، یعنی مفعول جو ہوتا ہے تو وہ کیا، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی علامتیں فتح، کسرہ، الف
اور یا کو کہتے ہیں، یعنی جس پر فتح آئے یا کسرہ آئے یا الف، یہ نصب کی بھی علامت ہے، لیکن کب ہے؟ کیونکہ رفع کی بھی علامت بھی ہے اور نصب کی، تو لیکن کب ہے انشاءاللہ آپ سمجھیں گے نحو میں، اور یا کو کہتے ہیں۔ اچھا نیچے دیکھیے، منصوب، منصوب وہ اسم ہے جس پر فتح یا کسرہ یا الف یا پھر یا آئے، یہ جو چاروں علامت ہے نا، فتح، کسرہ، الف اور یا، تو جس پر یہ آئیں گی، جس اسم پر، وہ منصوب کہلائے گا۔ جیسے دیکھیے المسلمہ، تو میم پہ کیا آیا؟ زبر آیا، تو یہ فتح ہے، اس لیے منصوب ہے۔ المسلماتی، تو دیکھیے کیا آیا، اس میں کیا آیا؟ الف بھی آیا، اور یہ کیا ہے؟ نیچے کسرہ بھی آیا، تو کسرہ کیا ہے؟ الف نہیں بلکہ کسرہ، تو یہ کسرہ کیا ہے؟ یہ بھی منصوب ہے، اس لیے کیونکہ حالت نصبی میں اس کا اعراب یہی ہے۔ ابا زیدن میں کیا آیا؟ الف آیا، ابا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی منصوب ہے۔ اسی طریقے سے المسلمینی، تو المسلمین میں یا آئی، نون سے پہلے یا، اس لیے یہ منصوب ہے۔ اور المسلمین، اس میں بھی یا آئی، اس لیے یہ بھی منصوب ہے۔ لیکن یہ آتی کب کب ہیں، کیسے کیسے، تو آپ ان کو یاد کر لیجئے صرف، اور سمجھ انشاءاللہ آپ جائیں گے ضرور۔ دیکھیے نیچے دیکھیے، اس میں منصوب کی تعداد 12 ہے، 12 ہیں اس میں منصوب، مگر اس کتاب میں ان میں سے صرف 8 اسم استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: مفعول بی، نمبر 2 مفعول فی، نمبر 3 مفعول مطلق، نمبر 4 مفعول لہو، نمبر 5 حال، نمبر 6 ان تمیز، اور نمبر 7 ان وغیرہ کا اسم، اور نمبر 8 کانا وغیرہ کی خبر۔ اور باقی 4 کہاں ہیں؟ تو آپ پڑھیں گے آگے، لیکن آپ صرف اتنوں کو پہلے انہیں یاد کر لیجئے، اور یہ ہوتے کیا ان کی تعریفات آپ سب پڑھیں گے، صرف آپ پہلے ان مسائل کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اچھا نیچے دیکھیے، جر، حالت جری، یہ کیا ہے؟ جر کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ تو یہ جر کی علامت کسرہ ہے، فتح اور یا کو کہتے ہیں، کسرہ، فتح اور یا کو کہتے ہیں۔ اچھا مجرور، مجرور یعنی جس پر کسرہ آئے یا فتح آئے اور یا پھر یا آئے تو مجرور ہوتا ہے، لیکن یہ فتح اور یا تو نصب کی بھی علامتیں تھیں اور جر کی بھی ہیں، تو یہ کیسے ہم امتیاز کریں گے؟ وہی اس کی کون کون سی ہے، تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، لیکن ابھی آپ یاد کر لیجئے، آپ محنت کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا پھر۔ دیکھیے مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو۔ اب آپ کہیں گے حرف جار کیا ہے، تو آسانی کے لیے سمجھ لیجئے، حرف جار جس پر داخل ہوتا ہے اس کے بعد آخر والے حرف پر کسرہ آتا ہے، لیکن تفصیل سے آپ نحوی میں سمجھیں گے اپنی کتاب میں۔ یا جو مضاف الیہ ہو، ٹھیک، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی سوال ہے، تو مضاف الیہ یعنی جس کی طرف اضافت کر دی گئی ہو، وہ بھی آپ ابھی صرف اس کو یاد کیجئے، سمجھ جائیں گے۔ جیسے علی المسلمی، تو دیکھیے میم پر آخر میں کیا ہے؟ کسرہ، تو یہ علی جو ہے نا یہ حرف جار ہے، علی المسلمی، مسلمان پر، تو یہ علی حرف جار ہے، اور یہ می پہ جو کسرہ آیا یہ علی کی وجہ سے آیا ہے۔ ایسے ہی علی ابراہیمہ، تو دیکھیے علی یہ حرف جار ہے، اور ابراہیمہ پہ ابراہیمی کسرہ نہیں آیا بلکہ کیا آیا ہے؟ اس پہ فتح آیا، فتح ابراہیمہ، کیوں؟ کیونکہ فتح بھی تو جر کی علامت ہے، تو پھر یہ علی تو جر دیتا ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر فتح آیا ہے، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے علی ابی زیدن، تو دیکھیے علی کے بعد ابی ہے، ابی میں کیا یا ہے، تو یا علی کی وجہ سے آئی ہے، یا یہ حالت جری میں ہے، ٹھیک، زید کے باپ پر۔ علی المسلمینی، دیکھیے علی آیا اور یہ مین یا آئی، مسلمینی، تو یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، مسلمان پر، ہاں مسلمینی 2 مسلمان۔ علی المسلمین، دیکھیے اس میں بھی یا آئی نون سے پہلے، تمام مسلمان پر۔ اور جیسے ولد المسلمی، مسلمان کا لڑکا، انہوں نے کہا نا جس پہ حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو، تو یہاں تک تو حرف جار کی مثال آتی ہے، مضاف الیہ کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ولد المسلمی، مسلمان کا لڑکا، ولد ابراہیمہ، ابراہیم کا لڑکا، دیکھیے کا کے کی ترجمہ ہوتا ہے، آسانی سے سمجھ لیجئے تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ ولد ابی زیدن، زید کے باپ کا لڑکا۔ غلام المسلمینی، ٹھیک، 2 مسلمان کے غلام۔ امام المسلمین، مسلمانوں کے امام۔ چلیے خیر، امید کرتا ہوں آپ اس کو تمام اصطلاحات کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور اچھے سے سمجھیے۔ اس کے باوجود اگر کوئی سوال ہو، سمجھ میں نہیں آیا اور آپ کو کوئی پوچھنا، تو آپ بلا جھجک معلوم کریں، رابطہ کریں، لیکن آپ اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ ایسے نہیں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ محنت کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔